پروگرام کو باقاعدگی سے آگے بڑھائیں گے کہ پروگرام جو ہے وہ اپنی آخری برادری میں داخل کیا جا رہا ہے. حبیب جاتے لکھتے ہیں اے چاند یہاں نہ نکلا بے نام سے سپنے دیکھا کر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے اس دیش میں اندھے حاکم ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں یہ یہاں پہ کاروبار لوگ اس دیش میں گردے بکتے ہیں کچھ لوگ عالی شان اور کچھ کا مقصد روٹی ہے وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے مغرب کا راج ہی سچا ہے یہ دیش اندھے لوگوں کا یہ چاند یہاں نہ نکلا یہ دیش اندھے لوگوں کا یہ چاند یہاں نہ نکلا. میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے تیسرے اور آخری تینوں اسپیکر جو کہ کانسٹنٹ بھی ہے کنسلٹنٹ بھی ہے ٹیچر بائی پروفیشن ہے he has experience of 30 years اور جس میں سے 20 سال کا ایکسپیرینس UAE میں انوکارٹس کا ایکسپیرینس ہے. میں آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں بلانے لگا ہوں شیخ اقبال نصری صاحب کو آپ کی بھرپور تعلیم میں. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم صلاة يليق بجلاله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز خواتین و حضرات طلباء و طالبات روحانی فقہ جماعت کے تمام اراکین کیمبرج اکیڈمی کے تمام اساتذہ کرام اور بالخصوص عثمان آرائی جو ہمارے عزیز بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں ساتھی بھی ہیں. میں اس اکیڈمی کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس آجز کو آج دعوت دی اور کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے. عام طور پہ یہ آجز گفتگو وغیرہ بہت کم کرتا ہے اور ہمارے انٹریکٹیو سیشنز میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور ہم آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں صرف تھوڑا سا تربیت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو بلکہ سے ہو سکتا ہے کہ شاید 5-10 منٹ یا میکسیمم 15 منٹ کی بتانے کروں یا نہ کروں لیکن اس کے بعد پھر ہم کوشچن آنسر کا سیشن رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ سب کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ تربیت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے جو بھی کوشچنس کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم اسے ٹیکل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کوشچنس کو سنا جائے اور ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کوئی رہنمائی مہیا کی جائے انشاءاللہ. تو آپ اسی حوالے سے یہ ذہن ضرور بنا کر بیٹھیں اور گفتگو بھی سنیں کہ آپ نے سوالات کرنے ہیں تعلیم تربیت اور کاؤنسلنگ کے حوالے سے. یہ نور بشر اور حاضر ناظر والے سوالات نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو رمضان کے حوالے سے سوالات کرنے ہیں. یہ سوالات پھر کبھی کوئی سیشن ہو تو اس میں کیے جائیں گے لیکن آج جو آپ کے کوشچنس ہوں گے وہ زیادہ تر تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ آج جب اس مذہب میں آنے سے پہلے یا میں سوچ رہا تھا تو یہ توجہ اس حادث کی قرآن مجید کی پہلی آیت یا پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی طرف بھی گئی
اور قرآن مجید کی جو پہلی صورت ہے اس کی طرف بھی گئی، اور پہلی مرتبہ اس حدیث کے ذہن میں یہ بات آئی ہے۔ تربیت کے حوالے سے ہم نے کافی سارے سیشن کیے ہیں، لیکن یہ بات شاید میرے خیال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے ہی سامعین کے لیے یہ ذہن میں ڈالی ہے کہ تربیت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضور علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس کا پہلا حرف ہے اقرا، اور وہ اقرا علم سے تعلق رکھتا ہے، اقرا علم سے تعلق رکھتا ہے۔ جسے ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ جہاں دینا کسی نامعلوم سے معلوم کی طرف کا سفر اختیار کرنا ہے، تو پہلے جو بات کی گئی قرآن مجید میں وہ اقرا کہہ کر علم کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن کیونکہ صرف علم کافی نہیں ہے لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی قرآن مجید کی پہلی صورت میں اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ خالق کی حیثیت سے نہیں، وہ والد کی حیثیت سے نہیں، وہ آقا کی حیثیت سے نہیں، وہ علم والے یعنی جاننے والے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پہلا جو تعارف کروایا ہے وہ تعارف کروایا ہے رب کی حیثیت سے۔ کس حیثیت سے کروایا ہے؟ رب کی حیثیت سے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ رب کہتے کس کو؟ رب کہتے کس کو؟ آپ امام اصفہانی، راغب اصفہانی کو لے لیں، آپ امام بیضاوی کو لے لیں، ہمارے تمام جو مفسرین ہیں ان کو آپ لے لیں، رب کے معنی انہوں نے تربیت کے لیے، رب کے معنی انہوں نے تربیت کے لیے کہ رب وہ ہستی ہے جو کسی چیز کو شیئن فشیئن یعنی سلولی گریجول پروسیس کے ساتھ اسے حد کمال تک پہنچانے والی ذات ہے۔ تربیت میں بھی یہ یاد رکھیں کہ یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم شیئن فشیئن یعنی گریجولی پروسیس کے ساتھ ایک بچے کو اس کے کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں، ایک بچے کو اس کے کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم جو بھی تربیت کرنا چاہتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ وہ تربیت ہمیشہ تدریجی جاتی ہے، گریجول پروسیس جاتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ تربیت کرنا چاہیں اور یکدم فوری طور پہ جو وہ تربیت ہو جائے۔ جس طرح سے بہت سارے پیرنٹس جو بڑے پریشان ہوتے ہیں، انہوں نے تھوڑی سی کوشش کر لی تو اپنے بچے کو کسی مکتب میں داخل کر لیا یا کسی استاد کے پاس بٹھا دیا اور چند دن چند مہینے کچھ دن اس کی صحبت میں رکھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تو وہ بیزار ہو جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جبکہ رب نے اپنا تعارف رب کے طور پہ کروایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بھی تدریج کے اصولوں پر رکھا ہے، تدریج کے اصولوں پر رکھا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ یاد رکھیں کہ انسان کی جو تربیت کی جائے گی وہ تربیت بھی تدریج کے اصول پر ہوگی۔ تدریج کا اصول ہوتا کیا ہے؟ تدریج کا اصول یہ ہے کہ ہم جب بچے کو کوئی بھی چیز جس کی تربیت دینا چاہتے ہیں اس تربیت میں ہم ایک تو سلو پروسیس رکھتے ہیں اور پھر اس میں تسلسل قائم رکھتے ہیں۔ ہم بہت جلدی ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہم فوری طور پہ جو ایک نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ جیسے ہم نے کسی کو دیکھا ڈاکٹر بنتے ہوئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی فوری طور پہ ڈاکٹر بن جائے۔ ہم نے کسی کو کامیاب شخص دیکھا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے حوالے کریں کسی اکیڈمی میں اور اس اکیڈمی سے نکلتے ہی وہ بچہ اس شخص کی طرح سے ہو جائے جس شخص نے اپنی ساری زندگی لگائی ہوتی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ تربیت میں ایک تو تدریج ہوتی ہے، گریجول پروسیس ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے اس میں تسلسل کا ہونا، سسٹینیبلٹی۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو سسٹین نہیں رکھتے، ہم اسے قائم نہیں رکھتے۔ ہم تھوڑے دن کے لیے کرتے ہیں، اس کے بعد بہت جلدی ہم بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیزاری کا ایلیمنٹ ہماری قوم میں بہت زیادہ آ گیا ہے، یہ بیزاری کا ایلیمنٹ ہمارے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے، اور اسی بیزاری کی وجہ سے
پھر ہم کوئی کامیابی اختیار نہیں کر سکتے. ہم جب میں ایک کورس کرتے ہیں, اس کورس میں جب ہمیں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں, ایک اور کورس شروع کر دیتے ہیں. پھر اس میں بھی چند مہینے لگاتے ہیں, اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی. فری لانس کے حوالے سے فار ایگزامپل آپ بہت سارے یوٹیوب پر موٹیویشنل اسپیکرس کو سنتے ہیں, اور آپ ہم بھی فری لانس کے میدان میں جب جاتے ہیں اور 2-4 مہینے کام کرتے ہیں, کچھ ملتا نہیں ہے, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف باتیں ہیں, اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فری لانس میں جو جن لوگوں کو کامیابیاں مل رہی ہے وہ بڑا وقت لگاتے ہیں. یہ فری لانس کا مطلب فری نہیں ہے. یہ فری لانس کا مطلب فری نہیں ہے. اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے, بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے. شاید اپنے کمپیوٹر کے حوالے سے بڑے کورسز آپ کو کرنے پڑتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو جاننے کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ فری لانس کے میدان میں جاتے ہیں اور پھر کچھ کمانے جیسے بنتے ہیں. لیکن چونکہ یہ بات ہمیں کوئی بتاتا نہیں, تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فری لانس میں چلے گئے اور 2-4 مہینے کے بعد ہم بھی مہینے میں 6 لاکھ روپے ضرور کما سکتے ہیں. تو بھائی 6 لاکھ روپے آپ کما سکتے ہیں, لیکن اس کے بیچ والا جو مرحلہ ہے اس مرحلے کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو میرا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ تربیت جب مکمل کی جاتی ہے کسی بچے کی تو اس کے لیے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. اس کے جذباتی پہلو بھی ہوتے ہیں, اس کے جسمانی پہلو بھی ہوتے ہیں, اس کے روحانی پہلو بھی ہوتے ہیں, اس کے اخلاقی اور ایمانی پہلو بھی ہوتے ہیں. یہ تمام وہ پہلو ہیں جن کو دیکھ کر پھر اس بچے کی تربیت کی جاتی ہے یا اس اسٹوڈنٹ کی تربیت کی جاتی ہے. تو یاد رکھیں کہ تربیت میں اور علم میں بہت بڑا فرق ہے. علم صرف معلومات کا نام ہے, علم صرف معلومات کا نام ہے, اور بدقسمتی سے آج ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ صرف علم مل رہا ہے, تربیت نہیں مل رہی ہے. ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ صرف علم مل رہا ہے, معلومات مل رہی ہے, انفارمیشن مل رہی ہے. ہم پی ایچ ڈی ڈاکٹرس بن رہے ہیں, ہم انجینئرس بن رہے ہیں, ہم میڈیکل کے ڈاکٹرس بن رہے ہیں, ہم بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ جو تربیت والا معاملہ ہے وہ تربیت والا معاملہ ہمارے پاس نہیں پایا جاتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ یہ بندہ صرف صاحب علم ہے یا صاحب تربیت بھی ہے. علم والے پہ اور تربیت والے پہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو صرف علم رکھتا ہے اور یہ وہ بندہ ہے جو علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی رکھتا ہے. اس کا صرف ایک چھوٹا سا نقطہ اگر بتا دوں کہ میں تقریر کرنے کی اس میں نہیں ہوں, میں صرف چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہلکی سی بات کر کے اس کے بعد کوشچن آنسر ہو جائے, اور جتنا ٹائم ہمیں عثمان صاحب نے دیا ہے تو وہ ٹائم ہم کوشچن آنسر میں لگائیں گے وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو صاحب تربیت ہوتا ہے, جس نے تربیت حاصل کی ہوتی ہے, اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ احساس رکھتا ہے اگلے بندے کا. کیا رکھتا ہے؟ وہ احساس رکھتا ہے اگلے بندے کا, وہ قربانی کا جذبہ رکھتا ہے اپنے. جب 2 معاملات سامنے آتے ہیں کہ جہاں پر میرا فائدہ اور تیرا فائدہ, اس وقت وہ میرا فائدہ نہیں دیکھتا ہے, وہ تیرے فائدے کو دیکھتا ہے. تب پتا چلتا ہے کہ ہمارا یہ بندہ تربیت یافتہ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, ہم لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں, ہمارا علم, ہماری ڈگریاں یہ ہمیں زیادہ تر سیلفش بنا رہی ہیں, زیادہ تر ہمیں سیلفش بنا رہی ہیں. تو جہاں پر سیلفش بندہ بن جائے تو یاد رکھیں کہ وہ بندہ کلیئر کر اس بات کی دعوت دے رہا ہوتا ہے یا وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ میں صرف صاحب علم ہوں, میرے پاس کوئی تربیت نہیں ہے. آپ ایسے ڈاکٹر انجینئر کی بات نہیں کر رہا, آپ ایک صوفی بھی ہو سکتے ہیں, آپ ایک بزرگ بھی ہو سکتے ہیں, آپ ایک بہت بڑے عالم بھی ہو سکتے ہیں, آپ بڑے مفتی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر احساس آپ کے اندر دوسرے کا نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ آپ نے تربیت حاصل نہیں کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یعنی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ صرف دین کی تعلیم, ہمارے یہاں جب بھی تربیت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر بات ہمیشہ صرف ایک ہی کی جاتی ہے, اور وہ ایک بات کیا ہے, وہ ایک
اسلام کی تعلیم دیں گے تو وہ تربیت یافتہ ہو جائے گا. بھئی آپ علم چاہے اسلام کا دیں، علم آپ اس کو انجینئرنگ کا دیں، علم آپ اسے ڈاکٹری کا دیں، علم آپ اسے کوئی بھی دے دیں، یاد رکھیں کہ وہ صرف صاحب علم ہوتا ہے. ایک بندہ جیسے آپ نے صرف قرآن پڑھا لیا، اسے حدیث پڑھا لیا، لیکن آپ عالم بنے گا، لیکن وہ کون سا عالم بنے گا؟ جو آپ کے ہی محلے میں فساد ہوتا ہے، جو جھگڑے کروا رہا ہوتا ہے، جس کی زبان سے کوئی خیر کی بات نہیں نکل رہی ہوتی، وہ مختلف مسائل کے جھگڑوں میں پڑا ہوا ہوتا ہے. وہ کبھی لوگوں کو اخلاق کی طرف، تربیت کی طرف، احساس کی طرف اور دوسروں کو نفع پہنچانے والا جو علم ہے اس کی طرف وہ کبھی بات کو لے کر نہیں جاتا. اور اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم کے حصول کی دعا نہیں کی ہے، بلکہ علم نافع کی دعا کی ہے. اور علم نافع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم جو آپ کو بھی نفع دیتا ہو اور معاشرے کو بھی نفع دیتا ہو. تو یاد رکھیں کہ نفع دینے والی بات صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جو تربیت یافتہ ہوتا ہے. اگر وہ تربیت یافتہ نہیں ہے تو پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتا. میرے خیال میں میرے میسج ہو کر تربیت کے حوالے سے جو سمجھ کر آیا تھا وہ بہت لمبی چوڑی چیزیں بھی تھیں اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن آپ اس طرف آپ زیادہ جانے کے بجائے میں زیادہ پسند کروں گا کہ آپ لوگ اپنے کوشچنس کریں تاکہ ہم ان کوشچنس کو تھوڑا سا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے سوچ رہے ہیں. میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں کنیاروں میں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کنیاروں کے لوگ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں. کنیاروں سے ہمارے تعلق ہے الحمدللہ صاحب کے ساتھ. تو ڈنڈو والے میں ہم آئے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈنڈو والے کے لوگ جو ہیں وہ تربیت کے حوالے سے کس طرح سے سوچتے ہیں یا وہ کس قسم کے سوالات کرنا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ایسے سوالات کریں گے کہ جس کے سے جاننے سے انشاءاللہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. تو میرے خیال میں کوئی اگر مائک وغیرہ ہو تو آپ آڈینس کی طرف دے دیں اور ان سے سوالات لے دیں اور جوابات ہم کوشش کریں گے کہ مختصر سے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ بچایا جائے اور تھوڑے سے وقت میں زیادہ سوالوں کو دیا جائے.